أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واوحا اور وہی کی رب کا تیرے رب نے النحل شہد کی مکھی کی طرف انجے کے تہذی بنا من الجبال پہاڑوں میں بیوتا گھر و من الشجر اور درختوں پر و مما اور ان چھپروں پر جن پر یعرشون یہ لوگ بیلیں چڑھاتے ہیں. وہی سے مراد دل کے اندر بات ڈالنا، الہام کرنا. اللہ رب العالمین نے شہد کی مکھی کو الہام کیا، اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ تیرے لیے وہ کون کون سے محفوظ مقامات ہیں کہ جہاں تو نے اپنے چھتے بنانے ہیں، اپنے گھر بنانے ہیں، اور کس طرح ان کو بہترین انداز کے اندر محفوظ بنانا ہے. کہ شہد کی مکھی جو گھر بناتی ہے تو انجینئر بھی اس کے اوپر حیران رہ جاتے ہیں کہ کس قدر محفوظ بناتی ہے، مضبوط بناتی ہے. اور شہد کی مکھی کے چھتے کے اندر جو خانے بنے ہوتے ہیں وہ مسدس ہوتے ہیں، 6 دیواروں والے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی خلا بھی نہیں ہوتا. انتہائی بہترین کاریگری کے ساتھ، تقسیم کار کے ساتھ شہد کے چھتے کے اندر کام کیا جاتا ہے. مختلف مکھیوں کی جو ڈیوٹیاں ہوتی ہیں وہ اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتی ہیں. کسی کے ذمے خوراک لانے کا کام ہوتا ہے، کسی کے ذمے شہد کے چھتے کی صفائی کا کام ہوتا ہے، اور یہ ساری مکھیاں اپنی اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیتی ہیں. ان کی ایک سردار مکھی ہوتی ہے، اس کی تابعداری کے اندر، جس کو یعصوب کہا جاتا ہے، ملکہ اس کو کہتے ہیں. وَأَوْحَىٰ وَحْی کی رب کا تیرا رب نے النحل شہد کی مکھی کی طرف یہ کہ بناؤ اپنے گھر من الجبال پہاڑوں کے اوپر بناؤ، بیوتا اپنے گھر اپنے چھت و من الشجر اور درختوں کے اوپر بھی بناؤ، و مما اور ان چھپروں کے اوپر بھی اپنے گھر بناؤ کہ جن کے اوپر لوگ اپنے بیلیں وغیرہ چڑھاتے ہیں، انگوروں کی بیلیں چڑھاتے ہیں، دوسری بیلیں چڑھاتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی اپنے چھتے بناؤ. ثم پھر کلی کھا من کل ثمرات ہر طرح کے پھل. یہ شہد کی مکھیاں جاتی ہیں، مختلف پھلوں کو کھاتی ہیں، پھولوں کے رس کو چوستی ہیں، اور پھر ان کے پیٹوں کے اندر ایک خاص قسم کی خوراک جس کو شہد کہا جاتا ہے وہ تیار ہوتی ہے. وہ دوا بھی ہوتی ہے، وہ شفا بھی ہوتی ہے، وہ غذائیت سے بھرپور بھی ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین ہی نے یہ سارے کام اس کو سکھلائے ہیں. فصل کی چلتی رہے سبل راستوں پر رب کے، اپنے رب کے طلوع ہموار کیے ہوئے. تو شہد کی مکھیاں خوراک کی تلاش کے اندر بسا اوقات بہت دور بھی چلی جاتی ہیں، لیکن مجال کے ان کو واپسی کے پر اپنا راستہ بھول جائے یا دوسرے چھتے کے اندر چلی جائیں، ایسی غلطی بھی نہیں کرتی. وہ اپنے راستوں کے اوپر جاتی ہیں، دور تک بھی چلی جاتی ہیں اور اپنی خوراک کو حاصل کرتی ہیں. اور ان کے دل و دماغ کے اندر اللہ نے یہ بات بھی بٹھائی ہے کہ شہد کی مکھیاں کہیں پر غلاظتوں کے اوپر بیٹھتی نہیں ہیں، گندگیوں کے اوپر نہیں بیٹھتی، بلکہ یہ صاف طبیعت کی مالک ہوتی ہیں. یہ صاف خوراک کی طرف جاتی ہیں، اس کو کھاتی ہیں اور سیدھا واپس اپنے چھتے کی طرف آتی ہیں. تو ان کے لیے یہ ساری چیزیں ان کو کس نے سکھلائی ہیں؟ ان کو اللہ رب العالمین نے سکھلائی ہیں. یخرج نکلتا ہے من بطون ان کے پیٹ سے، ان شہد کی مکھیوں کے پیٹ سے نکلتا ہے شراب، ایک مشروب نکلتا ہے، مختلف الوان ہو، اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. شہد کا رنگ سرخ بھی ہوتا ہے، زرد بھی ہوتا ہے، سفید بھی ہوتا ہے. تو شہد کے مختلف رنگ مکھیوں کے چھوٹا اور بڑے ہونے کے اعتبار سے بھی ہوتے ہیں، موسم کی تبدیلیوں کے اعتبار سے بھی ہوتے ہیں، اور جو مختلف پھولوں سے جو رس چوستی ہیں اس اعتبار سے بھی شہد مختلف رنگوں کا ہوتا ہے. فیہ شفاء للناس، اس کے اندر شفا ہے لوگوں کے لیے. بہت سارے امراض سے انسان کو نجات ملتی ہے اگر انسان شہد کو استعمال کرنے والا ہو. ایک آدمی کو دست کی بیماری لگ گئی، اس کا بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر آیا اور اپنے بھائی کی بیماری کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول میرے بھائی کو دست لگے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا کے لیے شہد کو تجویز فرمایا کہ اپنے بھائی کو شہد کھلاؤ. وہ گیا اور اپنے بھائی کو شہد کھلایا، بیماری کے اندر اور اضافہ ہو گیا. تو اس نے پھر آ کر کے اللہ کے رسول کے سامنے تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول شہد
کھلایا ہے، لیکن بیماری کے اندر، اسہال کے اندر اور اضافہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کھلاؤ، دوبارہ سے اس کو شہد کھلایا، شہد پلایا، بیماری میں اور اضافہ ہو گیا، پھر اس نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول شہد کھلایا ہے لیکن بیماری اور بڑھ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا قرآن سچ فرماتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ فی شفاء للناس، اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن سچ فرماتا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، پھر پلاؤ اس کو۔ تو 3 بار جس وقت اس کو شہد پلایا تو اللہ رب العالمین نے اس کو اس بیماری سے شفا دے دی۔ تو فرمایا اس شہد کے استعمال کے اندر لوگوں کے لیے بہت ساری بیماریوں سے شفا ہے، ان بے شک فی ذالک، اس کے اندر لآیا نشانی ہے۔ اس پورے نظام کے اوپر غور و فکر کرو کہ انسان کتنا جدید کیوں نہ ہو جائے، کتنی جدید مشینری کیوں نہ آ جائے، لیکن اس انسان آج تک ایسی کوئی مشینری تیار نہیں کر سکا کہ جس کے ذریعے سے مختلف پھولوں سے وہ رس نکالے اور شہد جیسی ایک بہترین وہ چیز تیار کر لے، لیکن یہ اللہ رب العالمین ہے۔ اس شہد کے لیے اللہ رب العالمین اس کو تیار کرنے کے لیے یہ ذمہ داری مکھیوں کی لگا لی ہے کہ وہ جاتی ہیں، پاکیزہ خوراک لاتی ہیں، پھر ان کے جسم کے ذریعے سے، ان کے پیٹوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس بہترین خوراک کو لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین مہیا کر دیتا ہے۔ ان بے شک فی ذالک اس میں آیا نشانی ہے، نشانی اللہ رب العالمین کی قدرت کی کہ کس طرح پیٹ سے، ایک مکھی کے پیٹ سے اللہ رب العالمین بہترین غذا لوگوں کو فراہم کر رہا ہے، اسی طرح جانور کے جسم سے بہترین قسم کا دودھ اللہ رب العالمین لوگوں کو پلا رہا ہے، اسی طرح پھلوں سے بہترین قسم کے جوس اللہ رب العالمین لوگوں کے لیے بنوا رہا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر بھی قادر ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے کافروں کی اولادوں میں سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پیدا کر دے، جاہلوں کی اولادوں میں سے اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ علماء پیدا کر لے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، ان بے شک فی ذالک اس میں آیا نشانی ہے اللہ رب العالمین کی توحید کی، اللہ کی قدرتوں کی، لقوم یتفکرون، لیکن ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں، جو لوگ بھی غور و فکر کرتے ہیں تو شہد کی مکھیوں کے نظام کے اوپر اور شہد کی بناوٹ کے اوپر غور و فکر کر کے وہ توحید تک پہنچ سکتے ہیں، اللہ کے ہونے، اس کے ایک ہونے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کو اخلاص کے ساتھ سیکھیں اور اخلاص کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے والے ہوں، اللہ دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وَأَوْحَىٰ وہی کی ربوں کا تیرے رب نے النحل شہد کی مکھی کو انجے کے تہذیب بنا، من الجبال پہاڑوں میں موجودہ گھر، ومن الشجر اور درختوں پر، ومما اور ان چھپروں کے اوپر، یعرشون جن کے اوپر لوگ بیلیں چڑھاتے ہیں، ثم پھر کلی کھا، من کل ثمرات ہر طرح کے پھل، فصل کی پھر چلتی پھرتی رہے سبل راستوں پر، رب کے اپنے رب کے ذللا ہموار کیے ہوئے، یخرج نکلتا ہے من بطون ان کے پیٹ سے، شراب مشروب مختلف ہوتے ہیں، الوان رنگ اس کے، فی اس میں شفاء شفا ہے، للناس لوگوں کے لیے، ان بے شک فی ذالک اس میں آیا نشانی ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے، یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، اللہم انزل من السماء ماء طہورا، اللہم انزل من السماء ماء مبارکا، یا اللہ رحم کی بارش نازل فرما، کرم کی بارش نازل فرما، اپنی زمین کو آباد کرنے والی بارش نازل فرما، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔